بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی تو آپ نے مجھے اس کی تقلید کی کہ جتنی مجھ میں طاقت ہو، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے پر بھی بیعت کی۔ میں نے سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ موت پر۔ وہ 6 آدمی جن کو عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے نامزد کر گئے تھے، یعنی علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما، کہ ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیفہ بنا لیا جائے۔ یہ سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا۔ ان سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا، خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے وہ خلیفہ آپ ہی میں سے میں چن دوں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے۔ جتنے لوگ بھی اس جماعت کے پیچھے چل رہے تھے، ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا جو عبد الرحمن کے پیچھے نہ چل رہا ہو۔ سب لوگ ان ہی کی طرف مائل ہو گئے اور ان دونوں میں ان سے مشورہ کرتے رہے۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رات گئے میرے جہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، جہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے، خدا کی قسم میں ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں، جائیے زبیر اور سعد کو بلائیے۔ میں ان دونوں بزرگوں کو بلا لایا اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا، پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میرے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلا دیجیے۔ میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ہی لیے امید تھی۔ عبد الرحمن کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لائیے۔ میں انہیں بھی بلا لایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی۔ آخر صبح کے مؤذن نے ان کے درمیان جدائی کی۔ جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور یہ سب لوگ ممبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے موجودہ مہاجرین، انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلایا۔ ان لوگوں نے اسی سال حج عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا، پھر کہا، اما بعد، اے علی، میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہ کریں۔ پھر کہا، میں آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کے 2 خلفاء کے طریقے کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ پہلے ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر سب لوگوں نے اور مہاجرین، انصار اور فوجوں کے سرداروں اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سلمہ،
کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے ہی مرتبہ میں بیعت کر لی ہے۔ فرمایا کہ اور دوسری مرتبہ میں بھی کر لوں۔ ایک دیہاتی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پر بیعت کی، پھر اسے بخار ہو گیا تو اس نے کہا کہ میری بیعت فسخ کر دی جائے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ پھر وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، آخر وہ خود ہی مدینے سے چلا گیا۔ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ بٹی کی طرح ہے، اپنی میل کچیل دور کر دیتا ہے اور صاف مال کو رکھ لیتا ہے۔ انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، اور ان کے والد زینب بنت حمیدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی تھی اور عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیعت لے لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ابھی کم سن ہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے۔ دوسرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو، اگر وہ امام اس سے کچھ دنیا دے دے تو بیعت پوری کرے ورنہ توڑ دے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے سے کچھ مال و متاع عصر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی قیمت مل رہی تھی، اور پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے، حالانکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ ہم مجلس میں موجود تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنی طرف سے گڑھ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور نیک کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پس جو کوئی تم سے اس وعدے کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ عز و جل کے جہاں اسے ملے گا، اور جو کوئی ان کاموں میں سے کسی برے کام کو کرے گا اس کی سزا اسے دنیا میں ہی مل جائے گی، تجھے اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو کوئی ان میں سے کسی برائی کا کام کرے گا اور اللہ پاک اسے چھپا لے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اس کی سزا دے اور چاہے اسے معاف کر دے۔ چنانچہ ہم نے اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے زبانی اس آیت کے احکام کی بیعت لیتے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، آخری آیت تک بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا سوائے اس عورت کے جو آپ کی لونڈی ہو۔
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو آپ نے میرے سامنے سورت ممتنہ کی جی آیت پڑھی جے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے آخری آیت تک، اور ہمیں آپ نے نوحے سے منع کیا۔ پھر ہم میں سے ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور کہا کہ فلاں عورت نے کسی نوحے میں میری مدد کی تھی، میرے ساتھ مل کر نوحہ کیا تھا اور میں اسے اس کا بدلہ دینا چاہتی ہوں۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ گئیں اور واپس آئیں۔ میرے ساتھ بیعت کرنے والی عورتوں میں سے کسی عورت نے اس بیعت کو پورا نہیں کیا سوائے ام سلیم اور ام علا اور معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی ابو صبرہ کی بیٹی کے، جہاں ابو صبرہ کی بیٹی اور معاذ کی بیوی کے، اور سب عورتوں نے احکام بیعت کو پوری طور پر ادا نہ کر کے بیعت کو نہیں نبھایا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔